اب وہ کرم کا معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ حل ہوگا؟ یہ 2025 میں بھی جائے گا؟ جی یہ 2025 میں بالکل جائے گا، اور کرم کا جو سانحہ ہے یہ اس وقت پاکستان کے حالات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ایک انسانی ٹریجڈی ہو رہی ہے. یہ 2 ماہ سے جاری ہے، اور ویسے یہ معاملہ کئی دہائیوں سے جاری ہے. ہر 2-4 مہینے بعد یہاں پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا. کوئی اس کی مصیبت وہاں پہ غم لوگوں کا کم نہیں ہو رہا. اور جو ہے لاشیں دیکھیں 200 سے لے کے 300 تک لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پہ مر چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے کوئی بچے بتایا جاتا ہے 50 سے 100 جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد دوائیاں نہیں ہیں، ایک کرائسس ہے، وہاں پہ کھانا نہیں پہنچ رہا. لوگ افغانستان کے راستے سے پاکستان میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور وہ وہاں بھی ان کو پکڑا جاتا ہے. تو ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس کا ایک بے حسی ہے کہ بات چیت چل رہی ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن خبر آتی ہے کہ یہ ایک گرینڈ جرگہ ہو گیا ہے اور اس کے دستخط ہو گئے ہیں اور معاملہ اب نپٹ گیا ہے. یہ 2 ماہ سے سن رہے ہیں، ابھی بھی یہی، آج کی بھی یہی خبر ہے کہ معاملہ نپٹ گیا ہے. یہ فلانے لوگ مان گئے ہیں، کچھ کے سائن رہ گئے ہیں، کچھ کا نہیں ہے، وہ بھی چل گیا ہے. میں کراچی ویکینڈ کے اوپر تھا. پورا کراچی بہت بڑا شہر ہے، اور کراچی کی جو مین شاہراہ ہے، شاہراہ فیصل، وہ ایئرپورٹ سے آتی ہے، وہ 3 دن سے بند تھی. اس سڑک کے بند ہونے سے پورا شہر بند ہو جاتا ہے. بالکل جو ہے وہ، میں جہاں مجھے پہنچنا تھا، میں جمعے کے روز گیا ہوں، 3 گھنٹے میں وہاں پہ پتہ نہیں کن کن راستوں سے وہ کراچی کے وہ حصے میں نے دیکھے ہی نہیں تھے، وہ دیکھ کے میں پہنچا. اور پورا جب ایئرپورٹ بند ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آمد و رفت بند ہے، اور وہ مین ان کی شاہراہ ہے. تو ابھی بھی جو ہے وہاں پہ آج وہ کھول تو دی گئی ہے، مگر کوئی 9-10 مقام پہ ابھی بھی دھرنا جاری ہے. اور اچھی وہ بات یہ ہے کہ اس نہج تک بات کیوں پہنچی، اور وہ یہ بھی تکلیف دہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو احتجاج کر رہے تھے اس کے اندر ٹرائبل بھی ہے، اس کے اندر جائیداد کا مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے انتظامی مسئلہ بھی ہے کہ پرانا نظام جا چکا، وہ جو پہلے FCR والا سسٹم تھا نیا آیا نہیں. مگر اس کا حل جو ہوگا وہ ایک، اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام لوگوں کو اکٹھے مل کے صوبوں کو، وفاق کو، تب حل نظر آئے گا. مگر یہ پاکستان کی، یہ میں نے جس طرح کہا نا، یہ واقعہ، یہ سانحہ عکاسی کرتا ہے اس سال کے اختتام کی اور پاکستان کے حالات کی، اور سیاستدانوں کے بے حسی، اور پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمان کے irrelevant ہونے کی، انتظامی ڈھانچے کے تباہ ہونے کی، حکومت کی ترجیحات غلط ہونے کی، اور ایک اتنی بے حسی کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایک واقعہ چل رہا ہے اور ابھی بھی جو ہے بات چیت ہو رہی ہے، دستخط ہو رہے ہیں. وہ اس طرح کی، جتنا بڑا وہ سانحہ ہے اتنا اس کا احساس دکھایا نہیں جا رہا. اور وہ پارٹی گوز آن. میں وہاں کراچی میں بھی دیکھا ہے، اسلام آباد میں بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے جہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں سڑکیں ضرور بند ہیں، ریسٹورنٹس چل رہے ہیں، کھانے پینے چل رہے ہیں، پارٹیاں چل رہی ہیں، شادیاں چل رہی ہیں، لائف گوز آن. کوئی ہے ہی نہیں ہے وہ، جس طرح ایک جگہ پہ یہ آگ لگی ہوئی ہے تو باقی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جی کیونکہ ہمارے گھر میں نہیں لگی ہوئی تو کسی کے گھر میں لگی ہے تو ہمیں کیا. وہ یہ ایک رویہ ہے. اب آ جائیں کہ یہ اوورآل اس سال کے اوپر، کہ اس کو کرم کو دیکھتے ہوئے کہ اب یہ پورا پاکستان ہی کرم بن چکا ہے. یہ بالکل اس کے اندر 2024 جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہماری 77 سالہ تاریخ کا مہنگا ترین سال تھا. اس کے اندر 39-40% تک مہنگائی گئی. ابھی وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی، پچھلے سال کے مہنگے وہ ہوئی ہے. اور اس کے اوپر بھی سوال آتا ہے کہ لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو اثرات نہیں محسوس اس کے ہو رہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا آلودہ ترین سال تھا.
جس قسم کی اسموگ رہی ہے پورے پنجاب میں، لاہور میں، بچے سانس سے تڑپتے رہے، مرتے رہے، اور پورے لوگوں کی آکسیجن نہیں مل رہی، کھانسی لے رہے ہیں، بخار میں مبتلا ہے۔ اسلام آباد جیسا شہر جو ہے یہ پچھلے 1-2 ماہ سے یہ جو ہے نا اسلام آباد دی بیوٹیفل انوائرمنٹ کہنے کو رہا بس، اب کچھ بھی نہیں۔ یہ 2 ماہ سے جو ایکوئی فگرز ہیں یہاں ہیلدی اور ہیلدی سے ویری انہیلدی کے درمیان میں اس کا ماحول رہا۔ سو اسلام آباد بھی تباہ ہو چکا۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جابر ترین اور ظالم ترین سال رہا، میں شہر نہیں کہا جاتا ہے، یہ سال رہا، کیونکہ اس سے زیادہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ظلم و ستم نہیں ہوا تھا۔ جس طریقے سے لوگ اٹھائے گئے، مارے گئے، کوئی چادر اور چار دیواری کا خیال نہیں رہا تھا۔ ہماری پولیس اور ہماری انتظامیہ اور ہماری حکومت بے شرم ہو چکی ہوئی ہے، ظالم ہو چکی ہوئی ہے، جابر ہو چکی ہوئی ہے۔ ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ 26 نومبر جو ہے یہ لکھا جا چکا ہے سیاہ ترین واقعہ، 8 فروری سیاستدانوں کی اور جرائم پیشہ افراد کی تفریق کی جاتی تھی۔ جیلوں میں جب جاتے تھے سیاستدان، بہت زیادہ یہ دہائیوں سے سلسلہ جاری تھا کہ سیاسی ورکر اور سیاسی لیڈروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، مگر سیاسی ورکر کی اور جو ہے سیاسی لیڈروں کی جیل میں بھی تعظیم کی جاتی تھی، ان کے لیے تفریق کی جاتی تھی، اور وہ جب نکلتے تھے کہ جی اپنے اصولوں کے لیے جیل گئے، لوگ ان کی بہت عزت تکریم کرتے تھے، علاقے میں، محلے میں، خاندان میں، معاشرے میں ان کو عزت دی جاتی تھی کہ دیکھیں جی اس نے اپنے اصولوں کے لیے، افکار کے لیے یہ اتنے سال جیل کاٹ کے آیا۔ تو یہ جو ایک مجرموں کی طرح جو سلوک کیا گیا اور گولی چل گئی، گولی کا سیاسی ورکر پہ چلنا، یہ 2024 کا سب سے بڑا کالا دھبا ہے اور یہ رہے گا۔ اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ جی وہ کتنی لاشیں گریں، یہ بھی تفتیش ہوتی رہے گی اور یہ معاملہ بھی جاری رہے گا۔ ساتھ میں اس سال میں جتنی گھٹن ہے، اتنی گھٹن ہے کہ معاشرے میں کوئی کسی قسم کا نوجوانوں کے لیے کوئی سکوپ نہیں رہ گیا، بے روزگاری ہے، اور لوگ بچے بوڑھے سب یہاں سے دوڑ رہے ہیں۔ 7 لاکھ اس سال کا فگر ہے کہ 7 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ یونان کے ساحلوں پہ جو کشتیوں میں لوگ ڈنکی لگاتے ہوئے مارے گئے، سینکڑوں بچے اور نوجوان زیادہ تر جو ہیں وہ اس حالت تک مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہے، وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ اب زندگی کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ پورا سال میں نہ کوئی واٹس ایپ چلتا ہے، نہ یوٹیوب چلتا ہے، بلکہ جن کا وہ روزگار کا ذریعہ بن گیا ہوا تھا، وہ $300-400 ملین کا جو نقصان ہوا ہوا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، بس وہ یہی اس سے ہی جان نہیں گورنمنٹ کی چھوٹتی، لا اینڈ آرڈر تو چھوڑے۔ تو یہ والا وہ رہتا ہے۔ تاریخ کے متنازع ترین الیکشن کو آپ کیسے پس پشت رکھ سکتے ہیں؟ میں وہی کہتا ہوں، آپ نے شروع میں ابتدائیے میں کہا کہ سال کے شروع میں پاکستان کی تاریخ میں 8 فروری یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ پڑا تھا۔ پہلی دفعہ عوام نے اپنا اس طرح 1970 کے الیکشن کے اندر بھی لوگ اس طریقے سے باہر نکل کے انہوں نے سرپرائز نہیں دیا تھا جتنا بڑا سرپرائز یہ 8 فروری کو ہوا۔ تو ایک امید لگ گئی تھی کہ شاید اس سے کسی کو کوئی سبق مل جائے، کوئی شاید چیزیں درست ہوں، وہ نہیں ہوئی۔ مگر یہ جو سال کا آخر ہے اس پہ ہم اب یہ بات جس قسم کا کر رہے ہیں اچھا نہیں لگتا۔ لگتا ہے کہ نارملی سال کے اینڈ پہ نیو ایئر دنیا بھر میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ مثبت باتیں کی جائے، یہاں مثبت بات کرنے کے لیے رہ کوئی نہیں گئی ہے، اور اس کے لیے ہمارے سارے ادارے، تمام طبقات ایکسپوز ہو کے رہ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے زیادہ تر جج جو ہے آئین جس طرح 26ویں ترمیم کو وہ فل کورٹ نہیں ہونے دے رہے، آئینی 2 حصوں میں ترمیم تقسیم ہو کے رہ گئی، ایک آئینی عدالت بن گئی ہے، اور ہمارا خیال تھا کہ جج حضرات اس سے بچیں گے، کہیں گے وہ بالکل 2-3 ججز کے علاوہ چیف جسٹس سمیت تمام جج ہمارے لیٹ گئے ہیں۔ ہماری ماتحت عدالتوں کو ٹوٹلی کمپرومائز کر دیا گیا ہے۔ وکلاء ہمارے جو ہے یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ بار الیکشن کے اندر 26ویں ترمیم کے حق میں ایک آدھے آفس بیرر کے علاوہ وہ بالکل لیٹ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی آئین کے محافظ جن کو ہونا چاہیے تھا جب وہ خود کمپرومائز کر لیں تو پھر کس کے پاس رہ جاتا ہے؟ صحافت کیسی صحافت، میڈیا میں میڈیا پہ پریشرز ہیں، میڈیا کے اوپر، میڈیا انڈر دا سرکمسٹانسز جتنے برے حالات میں اس کے
کے باوجود سروائیو کر رہا ہے، بڑی قباحتیں ہیں، پر ہمارے ہاں پھر بھی جو ہے جتنی کہ ان حالات میں بھی جتنا کچھ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، مگر میڈیا پہ ایسا برا دور کبھی نہیں تھا. یہ بھی 70 سال کی عمر میں 70 سال کے پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا دباؤ، اتنا پریشر، اتنا کنٹرول میڈیا پہ کبھی نہیں تھا. یہ ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں بھی اس طریقہ کا ظلم و ستم نہیں تھا، ایوب خان کے دور میں بھی نہیں تھا جس قسم کا اس وقت جو ہے نا یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے.